کبھی غور کیجیے گا، ہمارے ارد گرد جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں خاص طور پہ، یا جو بزنس ٹائکون کہلاتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں موسٹلی کیجیے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں خاص طور پہ جنہوں نے پیسہ بنایا، اربوں روپیہ خربوں روپیہ کمایا انہوں نے کسی کا حق مار کے، وائٹ کالر کرائم جسے ہم کہتے ہیں، رشوت سے، دو نمبر طریقے سے کسی کا حق مار دیا، کسی کے بچے کو اغوا کر لیا، کسی کے بچے کو قتل کرا دیا، ناجائز زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے۔ کبھی ذرا ان کا لائف سٹائل تو دیکھیے گا، ان کے گھر بہت بڑے بڑے ہوں گے، کروڑوں روپیہ بینک بیلنس ہوگا، لیکن بڑی عجیب بات تو ہے، لیکن بات تو ایسی ہے کہ یہ لوگ، ان کے گھروں میں انواع قسم کے دسترخوان بچھے ہوں گے، لیکن یہ کھانا ہی نہیں کھا سکیں گے۔ کسی کو شوگر ہوگی، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کا مسئلہ ہے، کوئی کہاں سے باہر سے جا کے علاج کروا کے آتا ہے، ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری رہے گی۔ تو ایسا بندہ جس نے کروڑوں اربوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، مجھے بتائیں، اگر وہ اپنی زندگی کو انجوائے ہی نہیں کر سکتا تو کیا زندگی ہے؟ کیا ہے ایسے پیسے کو چاٹنا ہے؟ اس کے گھر میں انواع قسم کے کھانے لگے ہوئے ہوں، لیکن وہ مجبوری کے تحت ٹینڈے اور کدو پہ اگر گزارا کر رہا ہے تو کیا زندگی ہے ایسے شخص کی؟ اس کے گھر کے اندر لیموزین کھڑی ہو، لینڈ کروزر کھڑی ہوں، اس کو جو ہے گارڈز ہوں، اس کے سیکیورٹی گارڈز ہوں، کیا وہ گاڑی نہیں چلا سکتا تو کیا کر سکتا ہے؟ کیسے انجوائے کر سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں نا جو دو نمبر طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، یہ لگتا ان کو ہے یا ہوگا کہ وہ بڑے اوپر لیول پہ، وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یار مجھے انسان پیسہ کس لیے کماتا ہے؟ آسائش کے لیے نا، کہ اپنے لیے کچھ اکٹھا کر لوں، اپنے لیے کوئی اچھا گھر، کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ، اچھا قسم کا کھانا کھاؤں۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا تو کیا ایسے پیسے کو چاٹنا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتا چونکہ اس کو قدرت دکھاتی ہے، اگر آپ کسی کا حق مارو گے، اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، اگر آپ کسی کے ساتھ دو نمبری کرو گے، اگر آپ دو نمبر طریقے سے پیسہ کماؤ گے، وہ پیسہ آپ کو جیسا کماؤ گے وہ ویسے ہی نکلتا ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں۔ ان لوگوں کے گھروں میں تو آپ دیکھیے گا کبھی، یہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، ان کے گھر بڑے بڑے ہوں گے، ان کے بنگلے ہوں گے، ان کے ریسٹ ہاؤسز ہوں گے، ان کے فارم ہاؤسز ہوں گے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوگی ان کو وہ جا کے حج ہی کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں، یا کئی تو ایسے بھی، میں اب کیا کہوں، کہ جو لوگ جو ہیں جا کے حج عمرہ بھی کر کے آ جاتے ہیں دو نمبر طریقے سے، اور کسی کے حق مارنے کو بھی یہ حق مارنا ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہیں گے ہم نے کس کا حق مارا ہے؟ آپ ان کے منہ سے سنیں گے شکر الحمدللہ جی، اتنی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہوں گی، سنت رسول رکھی ہوگی، لیکن جھوٹ بول رہے ہوں گے، دو نمبر طریقے سے پیسہ کما رہے۔ ان لوگوں کی شرم حیا، ان لوگوں کی ختم ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ زندگی جو ہے نا، چند دن کی زندگی ہوتی ہے، اگر انسان ان چیزوں کو سمجھ بیٹھے نا، یہ دنیا میں ہی انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یار ایک بندہ جس کے پاس سب کچھ ہی ہے، اگر وہ زندگی نہیں جاتا، وہ اچھا پہن نہیں سکتا کیونکہ اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، وہ اچھا پہن نہیں پائے گا، اس کو جو ہے بار بار کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، وہ اچھا کھا نہیں سکتا، وہ اچھا کیا کھا سکتا ہے؟ اس کے کروڑوں اربوں روپے کو کیا کریں گے؟ چاٹنا ہے۔ یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان باتوں کی اگر ہم گہرائی میں جائیں نا دوستو، تو بڑی ڈیپتھ ہے۔ انسان اگر سمجھنے والا ہو نا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جس نے نہیں سمجھنا اس کے پھر حالات ہی پھر ویسے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے انہی ارد گرد انہی چکروں میں پھنسا رہتا ہے، اور اینڈ کیا ہوتی ہے؟ کما کے سب کچھ کرنے کے بعد مرتا ہے، بعد میں اسی کے اولاد ایک دوسرے کا سر پھاڑتی ہے، اس کو قبر میں دفنا کے بھی نہیں آتے تو اولاد جو ہے ایک دوسرے کے آگے گریبان پکڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنے حصے اور حق مانگنا شروع کر دیتی ہے، اور بعد میں اس کی قبر پہ بھی کوئی نہیں آتا۔ تو ایسا انسان جس نے اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کیا، اولاد بھی ناکام ہوئی، اپنے لیے اکٹھا کیا، 30-40 سال اگر اس نے دو نمبر ایسے پیسہ کمانا اکٹھا کر لیا تو پیچھے زندگی کا عرصہ ہی کون سا رہ گیا؟ اگر انسان حلال طریقے سے بھی کما رہا ہے، بہت کمایا، اگر ساری عمر ہی وہ اپنی صرف پیسہ کمانا ہی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے تو 40-50 سال تو اس نے کمانے میں لگا دیے، تو پیچھے ٹائم کون سا رہ گیا؟ یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں دوستوں، لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اس کو سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔